سیاست کا معنی ہوتا ہے علم فرما روائی، تدبیر مقدر، ملک کو چلانے کا احسن طریقہ، کسی ملک کے باشندوں اور وہاں کے حکومت اور اقتدار کی حقوق و فرائض کو جاننا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست اور اسلام کا گہرا تعلق ہے، نہ ٹوٹنے والا ایک ربط ہے۔ سیاست اور اسلام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ سیاست اور اسلام یہ شروع سے لے کر اکٹھے چلتے آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے آج کل دنیا کائنات کے اندر استعماری طاقتوں نے اور مغربی فکروں نے اور جاہل میڈیا نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ سیاست کو اور سمجھا جائے، دین کو اور سمجھا جائے، دین اور اسلام اور سیاست کو الگ الگ بابر کرایا جائے، جبکہ اقبال نے تو کتنا عرصہ پہلے فرما دیا تھا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنریسی۔ یہ سیاست اسلام میں شامل ہے، سیاست انبیاء نے کی ہے، سیاست اللہ نے کی ہے، سیاست اللہ نے برگزیدہ چنیدہ بندوں نے کی ہے، سیاست صلحاء نے کی ہے۔ یہ صرف جذبات کی حد تک نہیں، صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو حاتم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں 5 سال بیٹھتا رہا۔ 5 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے مستفید ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتا رہا۔ 5 سال مجلس اٹینڈ کی ہے سید الفقہاء کی، حافظ حدیث کی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، غور سے سننا آقا علیہ السلام کی حدیث۔ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے اندر ان کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کے اندر ان کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ علما خالق نبی، خالق نبی، جب کبھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوگا، کوئی نیا نبی اس کی جگہ لے لے گا۔ وہ سیاست نسل در نسل انبیاء کے اندر چلتی آئی ہے۔ تو فرمایا انہ لا نبی بعدی، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، فیقتلون، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، کثرت میں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سیاست کریں گے، آپ کے جانشین کریں گے، آپ کے خلفاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، جو
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ، میری امت کے اندر خلافت 30 سال رہے گی، 30 سال۔ مسند احمد میں وضاحت موجود ہے کہ وہ 30 سال کون سے خلفاء رہے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث کی چوری کی کتاب ہے، اس میں وضاحت موجود ہے کہ 2 سال خلافت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، 10 سال خلافت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، 12 سال خلافت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور 6 سال خلافت جناب علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ 2 حدیثیں ہو گئی کہ 30 سال خلافت رہے گی۔ دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی کہ 2 سال حضرت ابو بکر صدیق کے، 10 سال عمر فاروق کے، 12 سال عثمان ذو النورین کے، اور 6 سال جناب علی بن مرتضی شیر خدا کے رضی اللہ عنہ، 30 سال مکمل ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث میں وضاحت موجود ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس میں وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال رہے گی۔ سنن ابی داؤد، خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کی طرز پر، رسالت کی طرز پر، انبیاء کی طرز پر یہ خلافت 30 سال رہے گی۔ وہ ابو بکر صدیق کا دور ہے، عمر فاروق کا دور ہے، عثمان غنی کا دور ہے، علی بن مرتضی شیر خدا کا دور ہے۔ ان 4 صحابہ اکرام کے دور میں خلفاء اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ خلافت رہی ہے، نبوت کی طرز پر رہی۔ بات لوگ بڑا پیش کرتے ہیں، 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد تو خلافت ہے ہی نہیں۔ ہاں خلافت ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ صرف 30 سال ہے، جس کی وضاحت سنن ابی داؤد میں ہے۔ خلفاء بعد میں بھی آئیں گے، بعد میں بھی خلفاء آئیں گے۔ ان 30 سال کے بعد والی خلافت کو خلافت بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور بادشاہت بھی کہا ہے۔ یہ بات زیر غور ہے۔ 30 سالوں کے بعد والی خلافت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بھی کہا ہے اور بادشاہت بھی کہا ہے۔ پہلی دلیل جو میں نے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور ابن ماجہ کی حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، ہاں خلفاء آئیں گے، کثرت سے آئیں گے، زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ ایک تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ خلفاء صرف 4 نہیں، کثیر تعداد میں آئیں گے، فجب سرور کے الفاظ موجود ہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں، بلکہ صحیح مسلم میں 4705 سے لے کر 4710 تک مسلسل احادیث موجود ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 12 خلفاء ہوں گے۔ میری امت کے اندر کتنے خلفاء ہوں گے؟ 12 خلفاء۔ اور ان 12 خلفاء کے دور کے اندر دین غالب رہے گا، دین اونچا رہے گا، دین دلائل و براہین کے لحاظ سے، دین اپنے لباس کے لحاظ سے، دین اپنی اونچائی کے لحاظ سے پوری دنیا کے ادیان پر غالب رہے گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتے ہیں میں اپنے باپ سمرا کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، میں نے یہ حدیث سنی، میں نے یاد کر لی، اور آخر میں ایک آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ صحابہ کرام کی باتوں کی وجہ سے میں نہ سن سکا، مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے بعد میں اپنے والد گرامی قدر حضرت سمرا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے بات میں کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل قریش، وہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے، 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات، پہلے 4 خلفاء یہ بھی قریشی، 5ویں میں لوگ اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھ لو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریشی ہیں، ان کا سلسلہ نسب اٹھاؤ، اسماء الرجال کی کتابیں اٹھاؤ، وہ بھی قریشی ہیں، اور ان کے دور کو پڑھو، ان کے دور میں بھی دین غالب رہا ہے، دلائل کے ساتھ، دین دلیل کے ساتھ، بات دلیل کے ساتھ، سیاست دین دلیل کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ 30 سال کے بعد والے اتوار کو آپ نے خلافت بھی کہا، بادشاہت بھی کہا، ہاں بادشاہت والی حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، پہلا حصہ اس دین کا نبوت اور رحمت ہوگا، دوسرا حصہ خلافت اور رحمت ہوگا، تیسرا حصہ بادشاہت اور رحمت ہوگا، چوتھا حصہ یہ طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، امارت اور رحمت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کرنا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ نبوت اور رحمت، دوسرا حصہ خلافت اور رحمت یعنی رحمت والی خلافت، تیسرا حصہ بادشاہت اور رحمت، رحمت والی بادشاہت، چوتھا حصہ امارت اور رحمت یعنی رحمت والی امارت۔ یہ صحیح دلائل صحیح سندوں کے ساتھ، انہیں چھوڑ کر بعض راویوں کے اخبار لیے جاتے ہیں یا ضعیف سند والی احادیث لی جاتی ہیں کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، پھر نعوذ باللہ صحابہ کرام کو ان ضعیف احادیث کے ساتھ اور ضعیف اقوال کے ساتھ جو لوگ رگڑے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اتنی بات تو ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو دلائل میں نے آپ کو پیش کیے ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیاست ایک مقدس لفظ ہے، سیاست پاکیزہ لفظ ہے، سیاست انبیاء کا شیوا ہے، سیاست حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا نام ہے، ابن فاروق کی عدالت کا نام ہے، عثمان ذو النورین کی سخاوت کا نام ہے، سیاست حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے، سیاست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدبرانہ خلافت اور حکومت اور بادشاہت کا نام ہے، سیاست حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی اچھی سوچ اور فکر اور فقاہت اور ذہانت کا نام ہے۔ سیاست کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے آج لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا، جبکہ سیاست تو عوام کی خدمت کا نام تھا، سیاست تو عوام کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا نام تھا، سیاست تو دین اسلام کو پھیلانے کا نام تھا۔ آج سیاست کاروبار بن چکا، بلکہ اس سے آگے بڑھو تو سیاست کو اتنا بدنام کر دیا کہ کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ سیاست نہ کر۔ کیا مطلب؟ جھوٹ، دغا، فریب اور دھوکہ میرے ساتھ
یعنی سیاست اچھا لفظ ہے، اس کو بدنام کر کے اتنا برا بنا دیا گیا کہ آدمی کہتا ہے یار میرے ساتھ سیاست نہ کر۔ اور آپ بڑے بڑے کاروباری اڈوں میں بڑی بڑی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو منع ہے، سیاسی گفتگو منع ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سیاستدان کتنا ہی برا بیان کیوں نہ دے دے، کتنی غلط زبان استعمال کیوں نہ کر لے، بعد میں جب ان کو پتا چلتا ہے اب کہنے میں جانا پڑے گا، اب پوچھ کے چھوڑی تو کہتے ہیں یہ میرا سیاسی بیان تھا، سیاسی بیان تھا۔ مطلب کیا سیاست جھوٹ کا نام ہے، فریب کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے؟ نہیں نہیں، سیاست خدمت کا نام ہے، سیاست دین اسلام کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ گندے لوگوں نے، بدائی لوگوں نے، چوروں ڈکیتوں نے، غداروں نے، لوگوں کی بچیوں میں بچانے والوں نے اس لفظ کو آج بدنام کر رکھا۔ یہی وجہ ہے ہم نے سیاست کے اندر دنیا داروں کو ترجیح دی، مالداروں کو ترجیح دی، سرمایہ داروں کو ترجیح دی، ڈیرہ داروں کو ترجیح دی، جو سارا سال روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے ہیں اور لائنوں میں لگ کے بھٹے کھاتے ہیں، وہی لوگ ان دنوں میں الیکشنوں کے دنوں میں اپنے اپنے امیدوار کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ان کے حصے کی چائے پلاتے، بولتے پڑھاتے، لوگوں کے ساتھ پھرتے، نعرے لگاتے، گلیوں میں اپنے گلوں کو پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ غلامی کی واضح دلیل ہے۔ پسنے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، رونے کے بعد پھر ان چوروں کے قدموں میں جا کے بھوک ہونا، یہ ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ بات آ جانا چاہیے، یاد رکھ لو یہ ووٹ امانت ہے۔ یہ آپ نے سنا اکثر، بڑا بھی ہوا ہے کہ ووٹ مقدس امانت ہے۔ جیسے ووٹ مقدس امانت ہے نا، تو ایسے آپ کے ملک پاکستان کے بڑے بڑے عہدے، وزیر خزانہ کا عہدہ ہے، وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے، وزارت اعلیٰ کا عہدہ ہے، یا ایم ایل اے یا ایم پی اے، اسمبلیوں کے، سینٹ کے، صوبائی اسمبلیوں کے جو بڑے بڑے عہدے ہیں جن میں بیٹھ کر آپ کے لیے قوانین بنتے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ عہدے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ ان کو نااہل لوگوں کے ذمے نہیں لگا دینا چاہیے کہ ان کو نگران بنا دیا جائے۔ جب آپ ووٹ دیتے ہیں نا، ووٹ پتہ کیوں دیتے ہیں؟ میرا ابو جی اس کے ساتھ ہے، میرے دادا جی فلاں کو ووٹ ڈالتے ہیں تو میں نسل کا قتل فلاں کو ڈال دیتا۔ ہماری یہ حقیقت بن چکی ہے۔ 75 76 77 سال میں ہمارا ووٹ گٹروں کے لیے، نالیوں کے لیے، پلوں کے لیے، گیس کے لیے، سیوریج کے لیے، بجلی کے لیے، اپنے جناب کاموں کے لیے 77 سال بیت گئے۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ غربت کم ہوئی، نہ مہنگائی کم ہوئی، بازاروں میں دیکھو سیوریج کا کوئی انتظام نہیں، گیس سب کے گھروں میں آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو آپ نے آزما کر دیکھ لیا، لیکن اب پھر ان کے نعرے، ان کے قدموں میں ڈھیر، ان کی غلامی، شرم کی بات ہے۔ اصل میں قصور ان کا نہیں ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ اپنے سر پر سوار ہی چور کے رکھتے ہیں۔ آپ کا قصور ہے، ان کا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے آج شرعی حوالے سے، دلائل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اپنا ووٹ دنیا داری کی خاطر نہیں، دین کی خاطر دو۔ اس دفعہ ووٹ مذہب کو دو، دین کو دو، اسلام کے لیے دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو مٹا دو، تاکہ تمہارا کے درد و دماغ ہٹا دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو مٹا دو، تاکہ تمہارا کے درد و دماغ ہٹا دو۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یتی سے،
مجھ شکے کرو آیا کوئی سے لڑا. سلطانی زمون جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن انہیں نظر آئے اسے مٹا دو. جس کھیت سے کہنا کو میسر نہ ہو اس کھیت کے ہر کھولا گندم کو لڑا. اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، میں کس نہر پہ کھڑا ہوں، کس کنارے پہ کھڑا ہوں. آج 5-6 سال بعد پھر وہ وقت آ چکا ہے کہ عوام میں سے ہر ایک نے چننا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کون سا ظالم پسند کرنا ہے جو ہمارے اوپر ظلم کرے. آپ نے سنا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ ان کی خاطر علماء بھی تقریریں کر رہے ہیں، ان کی تاریخیں بیان کر رہے ہیں، جو ان کے حق میں ہیں ان کے کارنامے شمار کروا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ اپنے گرو کے جناب ان کی تاریخیں بیان کر رہے ہیں، جو نون لیگ کے ساتھ ہیں وہ ان کی کر رہے ہیں. اچھا یہ سب نے کارنامے کیے ہیں، سب نے ملک میں ترقی کی ہے، اور اس ملک کا بیڑا گرک کس نے کیا ہے؟ یہ سارے لوگ ترقی پہ لے جانے والے، سارے لوگ عوام کی خدمت کرنے والے ہیں، تو اس ملک کا بیڑا کس نے گرک کیا؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس دفعہ فیصلہ لینا ہوگا. تو اس لیے غور کریں، یہ صرف دنیا داری کی بات نہیں. ہمارے مولویوں نے بھی سیاست کو دنیا داری سمجھ کر نہ اس میدان میں آئے، اس میدان سے نکل گئے. جمہوریت اور کفر کے خطرے لگا کر ایک طرف ہو گئے. یہ سارا میدان جو ہے یہ چوروں ڈکیتوں کے لیے اور گنڈا بازوں کے لیے یہ چھوڑ دیا میدان. اب مساجد بھی مقبول نہیں، مدارس بھی مقبول نہیں، علماء بھی مقبول نہیں، علماء بھی مقبول نہیں. حتیٰ کہ حرمت رسول کے لیے بھی اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات ہو جائے، آپ کی کوئی توہین کر دے، ہمارے اندر کوئی قانون ہی نہیں کہ اس کو پکڑ لے. ہمیں گلیوں بازاروں میں جا کر یہ احتجاج کرنے پڑتے ہیں، ریلیاں نکالنی پڑتی ہیں. کیوں جی ہے کوئی ایسا قانون؟ قرآن کی توہین ہو جائے، اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہو جائے، اس ملک پاکستان میں ہمیں احتجاج اور ریلیاں نکال کر آواز بلند کرنی پڑتی ہے کہ ایسے گندے لوگوں کو پکڑا جائے، جکڑا جائے، ان کو بند کیا جائے. یہ تو ذمہ داری کی حکومت کی، ہمیں تو بازاروں میں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس لیے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. تو ہم نے یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا اس کو سیکولرزم کے حوالے کر دیا. یہ جتنے آپ کے بڑے بیٹھے گے سیکولرزم کے ہیں، مذہب کے نہیں ہیں. مذہب کو برائے نام صرف ٹچ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے ووٹ جو ہیں ان کے یہ ووٹ مذہب کا بھی ہمیں مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا. یہ حدیث غور سے سننا، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا پھر قیامت کا انتظار کرنا. اللہ کے رسول امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت، اقتدار اور منصب اور عہدے یہ نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، آپ کے بڑے بڑے عہدے نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، تب سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پکی بات ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں شرعی حوالے سے. میں کسی ٹیم اور کسی سیاسی پارٹی کو نہ رگڑنا چاہتا ہوں، نہ کسی کا نام لینا چاہتا ہوں. یعنی ویسے تو میں سب کا نام لوں گا نا جو برابر میں برے کام کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ عہدے نااہل لوگوں کو سونپ دیے جائیں گے پھر قیامت کا انتظار کرنا. تو آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟
اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ووٹ دے کے فارغ ہو گئے. نہیں, آپ اگر کسی گناہگار کو عصبیت کی وجہ سے, اپنے خاندان کی وجہ سے, لین دین کی وجہ سے غلط آدمی کو ووٹ ڈالنے آ جاتے ہو, اب اسمبلی میں جا کے, پارلیمنٹ میں جا کے, حکومت میں آ کے جتنے وہ ظلم کرتا ہے آپ اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں. کیونکہ ووٹ کا معنی رائے دینا, ووٹ کا معنی حمایت کرنا, ووٹ کا معنی مشورہ دینا. آپ کی رائے کے ساتھ, آپ کے مشورے کے ساتھ, آپ کی حمایت کے ساتھ وہ بندہ اپنے بڑے عہدے پہ پہنچا ہے. جب عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں پھر غریب گئے, کسی کی بات نہیں سنی جاتی. جب لینے ہوتے ہیں تو غریب کے گھر میں چکر لگتے ہیں. یہ گلیوں میں بھی آتے ہیں. جب جیت جائیں گے تم کون اور میں کون, پھر تم جاؤ گے جا کے ان کی جناب کاسا لیسی کرو گے, ان کے جا کے بوٹ پالش کرو گے. اپنے اندر آزادانہ طبیعت پیدا کرو, غلامی کی طبیعت نہیں. ہم ایک زمیندار گھرانے کے لوگ ہیں, بس ماں باپ سے ایک بات سنی ہے کہ اپنے گھر سے کھاتے ہیں تو دے کے نہیں جاتا, اللہ کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں, اپنا کما کے کھاتے ہیں, تو پھر غلامی پہ اپنے ذہن سے نکال دو. یہ کیا صدیوں سے غلامی کی کر رہے ہیں لوگ. بھائی وہ جب آپ ڈالتے ہیں بڑے آدمی کو, جتنے ظلم کرے گا آپ شریک ہوں گے, جتنے گناہ کرے گا آپ شریک ہوں گے, اور جناب جتنی قتل و غارت کروائیں گے آپ اس میں شریک ہوں گے, جتنی ان کی مہنگائی کی وجہ سے, ان کے بڑوں کے کھانوں کھاتوں کی وجہ سے غریب لوگ مریں گے, ان میں قتل میں بھی آپ سب برابر شریک ہوں گے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اور یقین جانیے اکثر جو آپ کے امیدوار ہیں نا, جو ووٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی نجی زندگی کو دیکھیں, اتنی گھناؤنی اور خطرناک زندگیاں ہوتی ہیں کہ آپ ان کی پرسنل زندگی, ان کی نجی زندگی سے واقف ہو جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم ان لوگوں کی سپورٹ کرتے رہے, جن کو گھروں کے اندر غیر محرم عورتوں کا آنا, زنا کاریوں کا چلنا, فلموں کا چلنا, ڈراموں کا چلنا, غیر لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے لوگوں کو دوسرے ملکوں میں پکڑانا, اپنی بچیوں کو دوسرے ملکوں کے سامنے پیش کرنا, یہ ساری چیزیں جب نجی زندگی کی ان کی گھناؤنی حرکات آپ کے سامنے آئیں گی, آپ حیران رہ جائیں گے کہ سال داڑیاں سفید کر دی, ہم ان کے پیچھے پڑے رہے. ہم نے سمجھا مولوی منبر تک, مولوی مسلح تک, یاد رکھ لو میں تو یہاں تک حیران ہوتا ہوں, اگر کوئی عالم دین جمعہ پڑھا دے سیاست پر تو اکثر لوگ جو سیاست کی جان نہیں چھوڑتے نا, باہر جا کے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی نے تو بھائی سارا جمعہ سیاست ہی لا دیا. وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ جاہل ہوتا ہے, وہ جٹ ہوتا ہے, نابلد ہوتا ہے, لاعلم ہوتا ہے. اس بات سے وہ سیاست کو نہیں جھوٹ اور فراق اور دھوکہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں. میں نے اس لیے آغاز میں حدیث پڑھی ہے کہ سیاست انبیاء نے کی ہے اور سیاست خلفاء نے کی ہے, نیک لوگوں نے کی ہے. یار آج اگر آپ نیک آدمی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ قرآن کی آیت سن لیں کہ جسے آپ ووٹ دیتے ہیں نا ووٹ, پھر وہ امیدوار بن کے آپ کا بڑا عہدیدار بنتا ہے, اسے کرنا کیا چاہیے, اسے کرنا کیا چاہیے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں ہم اقتدار دیں, جنہیں ہم حکومت دیں زمین کے اندر. پھر ان کا کیا کام ہے؟ اقاموا الصلاۃ, وہ نماز کو قائم کرے, وآتوا الزکاۃ, زکات کو ادا کروائے. کیا مطلب؟ نظام صلاۃ نافذ کرے اور نظام زکات نافذ کرے, وامروا بالمعروف, اور نیکی کا حکم دے, ونہوا عن المنکر, اور برائی سے منع کر. یہ چار کام, ہر حکمران ان چار کاموں کو ترجیح دے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. نظام صلاۃ, نماز کو قائم رکھے, اس نظام کو قائم رکھے, نظام زکات کو قائم
نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اب کمپیریزن کریں قرآن کی آیت کے ساتھ، سابقہ تمام وزیر اعظم، صدر اور جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، آیا کسی نے نظام صلاح نافذ کیا؟ صدر ضیاء الحق صاحب کے دور کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں کچھ محدود وقت کے لیے، باقی جب سے پاکستان بنا کسی نے نظام صلاح نافذ کیا ہو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق، نظام زکات نافذ کیا ہو؟ آپ کا جتنا میڈیا ہے پاکستان کا اسے حکم دیا ہو کہ جناب نیکی کا حکم دینا، صبح فرسٹ ٹائم تلاوت چلے گی، اللہ کے رسول کی حدیث چلے گی، عوام کی خیر اور فلاح کی باتیں چلیں گی، عوام کی تربیت کی جائے گی، تربیتی لیکچر چلیں گے ٹیلی ویژن پر، سارے ملک کے لوگ سنیں گے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ برائیوں سے منع کرنے کے لیے تمام چینلوں پر کوئی تقاریر چلی ہو، کسی عالم کی ہو، کسی سیاستدان کی ہو، کسی بڑے ایکٹر کی ہو، کسی لیکچرار کی ہو؟ تو جب چاروں کام ہی نہیں کیے کسی نے، چاروں کام کسی ایک نے نہیں کیے، تو پھر سمجھ لو کہ دگنا نے نال دگنا پہنا ہے۔ اس لیے اپنی سمت درست کرو کہ ہم نے ووٹ کسے دینا ہے، ووٹ دین کے لیے، اسلام کے لیے، غیرت الہی کے لیے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہوا، کشمیر کے اندر اتنا ظلم ہوا، ہمارے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں یہ اپنے مجاہدین کو بھیجنا دور کی بات، فوجیں بھیجنا دور کی بات، یہ ڈرتے ہوئے بیچارے سہمے ہوئے بیان دینے کی قابل نہیں ہے، بیان بھی نہیں دے سکتے۔ اور دین والا آدمی جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے وہ موت کو گلے کے ساتھ ملانے والا ہوتا ہے۔ آپ کی حکومت اور ہونی چاہیے، آپ کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج، ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہونا چاہیے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھائے۔ یہ سارے ایک دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں اڑاتے ہیں، پھر کام خراب ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جتنے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، قاضی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، یقین جانو یہ سامنے لاؤ بٹھاؤ، قرآن و سنت کے مطابق انہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں کہ فلاں کا فیصلہ ہے تو ہم نے ایسے کرنا ہے، فلاں فیصلہ ہم نے شریعت کے مطابق ایسے کرنا ہے۔ ان بیچاروں کو تو فیصلہ کرنے کے اصول و ضوابط کا بھی نہیں پتا، لیکن تنخواہیں، گاڑیاں، پیٹرول اور بڑی بڑی جناب ان کو سہولیات ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے آپ کے اوپر یہ ظالم جو مسلط ہیں، بیچاروں کو فیصلہ کرنے کا نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے نا 3 مرلے کا آپ کا کیس چل گیا طلاق کا، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اتنے نااہل لوگ، ایک آدمی کا 10,000 روپیہ مارا گیا، وہ کیس کر دیتا ہے، وہ اپنے 10,000 لیتے لیتے 50,000 لگا کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا، سال ہاں سال زندگیاں گزر گئی، وہ فیصلہ نپٹتا ہی نہیں۔ اگر تم اس قابل نہیں ہو تو اپنی سیٹ چھوڑ دو، تم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے پیچھے سال ہو گیا تقریباً یا 2 ایک بابا جی کا قصہ سنایا تھا، بزرگ آدمی تھے، 20 سال ہو گئے، ان بیچاروں کا کچھ زمین کا مسئلہ تھا، وہ ہر مہینے قریب پہ جاتے، آج بھی جا رہے، وہ بھی جا کے پیسے دے رہے ہیں، رشوت، یہ بھی رشوت دے رہے ہیں، یہ سارا کام چلتا رہا، 20 سال گزر گئے۔ وہ بابا بیچارہ سفید داڑھی جاتا آتا تھک گیا، پیسے لگا لگا کے تھک گیا، دل آ کر بیچارہ غصے سے جج کے سامنے بول پڑا۔ اس نے کہا جج صاحب 20 سال ہو گئے مجھے آتے ہوئے، میں ذلیل ہو گیا، میرا حق مجھے نہیں ملا، اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو اپنی کرسی چھوڑو، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر حلیت نہیں ہے، کرسی چھوڑو۔ جج غصے میں آیا، فوراً اس کے خلاف پیش کیا، وہاں پہ وہ سیدھا جیل کے اندر چلا گیا۔ اب 1 منٹ نہیں لگا، فیصلہ ہو گیا، بابا جی کو جیل میں لے دیا، کیونکہ بابا جی نے
جج صاحب کی توہین کر دی ہے، اپنی توہین ہوئی، فن کیس، اس کا حق نہیں دلوایا، 20 سال گزر گئے، وہ بابا بیچارہ باہر رل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے، جب تک ہم آواز بلند نہ کریں کوئی نہیں، قرآن کی ہو جائے کوئی کیس نہیں، مسجد کے اندر سیاست دان اور ناچنے والے مل کے ناچ گانا کر کے اور ویڈیو بنا کے چلے جائیں کوئی کیس نہیں۔ ہاں کیس ہوگا جب سچ بولیں گے، آپ جب آپ سچ بولیں گے تب کیس ہوگا۔ تو اس لیے اس نظام کو بدلنا ہوگا، نظام کو بدلنے کے لیے نیک لوگوں کو چننا ہوگا، نیک لوگوں کو اپنانا ہوگا، نیک لوگوں کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یاد رکھو صرف نظام زکات نافذ ہو جائے نا، آپ کے پورے ملک میں ایک غریب بھی نہیں رہ سکتا۔ جانتے ہو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے صرف 10 سال اسلامی حکومت قائم کی ہے، جو نبوت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ 10 سال اسلامی حکومت، 10 سال کتنے بنتے ہیں؟ 7 سال مجھے یہاں آئے ہوئے کو ایسے لگتا ہے جیسے کل کا مسئلہ ہے، کل کی بات۔ 10 سال اسلامی حکومت کی ہے۔ آغاز کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں۔ آپ کے اپنے گھر کی کنڈیشن یہ ہے کہ 2 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ یہ سیاست ہے، آغاز ہے، سیاست کا آغاز ہے، اسلامی حکومت کا آغاز ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اما جان پھر گزارا کیسے کرتی تھی؟ کہتی ہیں 2 کالی چیزیں، پھر ہم ساتھ پانی پی لیتے، یعنی کالی 2 بھٹورے کھا کے سارے دن میں، ایک صبح ایک شام ساتھ پانی پی لیتے، ہم ایسے گزارا کرتے تھے۔ اچھا یہ اسلامی حکومت کا آغاز ہوا ہے، سیاست کا آغاز ہوا ہے، جو نبوت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جب 10 ہجری آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حج کرنے والا 1,44,000 صحابہ کرام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا، اکیلے اللہ کے رسول 100 اونٹ۔ اب اللہ کے رسول نے لوگوں کے اندر یعنی مال کی تقسیم کیا، گوبر کی تقسیم کیا، مال میں فراوانیاں آئی، خوشحالیاں آئی، پہننے کو سوٹ بوٹ، یہ ساری معیشت جو ہے یہ بہار ہو گئی، غربت دوڑ گئی۔ صرف 10 سالوں کے اندر یہاں 77 سال بیت گئے، نہ اسلام آیا، نہ غربت دور، نہ ہماری گلیاں صحیح بنے۔ تو بس یہی بات میں کروں گا 2 ٹوک الفاظ میں، آپ فراڈیوں سے بچیں، دوغلا دہی سے بچیں، آپ دین والوں کو بنائیں، یہاں ثواب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ جب دین تخت پر آئے گا تمام مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔